بہت عرصے پہلے ایک نوجوان خوبصورت پرکشش لڑکا اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوفناک عورت پہ پڑی۔ اے سپاہی، تم کتنے خوبصورت اور نوجوان ہو۔ جی شکریہ۔ نوجوان اس چڑیل کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے تم بہت پیسے والے ہو اور مضبوط جسم کے مالک ہو۔ کیا تم امیر ہونا چاہتے ہو؟ اور جتنی بھی دولت چاہو تمہیں مل سکتی ہے۔ ہاں ہاں، پر کیسے؟ جادوگرنی نے اسے غور سے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اسے قابو کر لیا۔ وہ احتیاط کا پہلو بھول گیا اور اس جادوگرنی کی باتیں ماننے لگا۔ جادوگرنی نے کہا، اس جنگل کی الٹی طرف ایک پیڑ ہے۔ کیا تم اس درخت کی طرف دیکھ سکتے ہو؟ وہ اندر سے خالی ہے اور اوپر سے تم اس کے اندر جا سکتے ہو۔ وہ درخت؟ مگر میں کیوں جاؤں اس کے اندر؟ کیونکہ اس درخت میں بہت سارا سونا ہے۔ میں تمہیں رسی کی مدد سے اس درخت میں داخل کر دوں گی اور تم مجھے باہر آنے پر آواز لگا دینا تو میں رسی کی مدد سے تمہیں نکال لوں گی۔ درخت میں سونا؟ پر کیسے؟ تم جب درخت کے اندر جاؤ گے تمہیں 3 دروازے نظر آئیں گے۔ لائٹیں اندر کے حصے کو روشن کر رہی ہوں گی۔ پہلے کمرے میں جب تم داخل ہوگے تو تم کیا دیکھو گے؟ ایک بڑا سا صندوق اس کمرے میں پڑا ہوا ہے، مگر یاد رکھنا اس میں کتوں سے بچ کے رہنا جو اس صندوق کی رکھوالی کر رہے ہوں گے۔ کیا کتے رکھوالی کر رہے ہوں گے؟ ان کتوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، مگر پریشان نہ ہونا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں تمہیں ان کتوں سے بچانے کے لیے دوں گی۔ جادوگرنی ایک چھڑی باہر نکالتی ہے جو بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ تمہاری حفاظت کرے گی اور تم وہاں سے جتنے سکے لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ نوجوان خوشی خوشی رضامند ہو گیا۔ یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے، مگر تمہیں کیا ملے گا اس کے بدلے؟ بس مجھے ایک ٹن کا ڈبہ چاہیے جو میرے دادا نے کچھ عرصے پہلے اس میں گرا دیا تھا۔ نوجوان اس درخت کے اندر بڑی مشکل سے داخل ہو گیا اور وہاں تینوں دروازوں کے باہر خون خوار کتے موجود تھے۔ وہ آہستہ سے پہلے ایک کتے کے پاس گیا اور کہا، تم بہت اچھے ہو اور میرے دوست بن سکتے ہو۔ اس نے جادوگرنی کی دی ہوئی چھڑی نکالی اور کتے کو دکھائی تو وہ پرسکون ہو گیا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ جب نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بے شمار چاندی کے سکے دیکھے۔ ارے واہ، میری تو چاندی ہو گئی، میں تو امیر ہو گیا ہوں۔ نوجوان نے وہ سکے اٹھا لیے اور اپنی جیبوں میں بھر لیے اور دوسرے دروازے کی طرف گیا اور اسی طرح اس نے دوسرے کتے کو بھی چھڑی دکھائی اور وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ اب اس نے دیکھا ڈھیر سارے تانبے کے سکے۔ اب اس نے باقی جیبیں سکوں سے بھر لی اور وہ
تیسرے دروازے کی طرف پہنچا۔ اسی طرح تیسرے کتے کو بھی چھڑی دکھا کے اس دروازے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں سونے کے ڈھیر سارے سکے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اب باقی سکے چھوڑ کر سارے سونے کے سکے اٹھا لیے اور ساتھ ہی وہ ٹن کا ڈبہ بھی لے لیا اور باہر آ گیا۔ یہ ڈبہ مجھے دو، یہ میں نے منگوایا ہے۔ پہلے مجھے بتاؤ اس ڈبے میں ایسی کیا بات ہے کہ تم ساری دولت چھوڑ کر صرف اس ڈبے کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اس جادوگری نے کوئی جواب نہیں دیا اور جھگڑنے لگی۔ نوجوان نے اسے زور سے لات ماری اور جادوگرنی دور جا گری اور غائب ہو گئی اور اس نے مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی۔ نوجوان اب عیش کی زندگی گزارنے لگا اور خوب پیسے خرچ کرتا۔ اس کی شاخرچیوں کی وجہ سے جلد پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس نے سوچا کہ اس ڈبے کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لے۔ جیسے ہی نوجوان نے اس ڈبے کو جھاڑنے کے لیے ہاتھ مارا تو فوراً ایک کتا بھاگتا ہوا آیا اور بولا، ہاں، میں اس ڈبے کی وجہ سے تمہارے حکم ماننے کا پابند ہوں، نہ صرف میں اور باقی دونوں کتے بھی۔ نوجوان نے اس ڈبے پر ہاتھ مارا اور باقی کتے بھی اس کے اندر سے باہر آ گئے اور اس نے حکم دیا کہ بہت ساری دولت لے آؤ، اور پھر نوجوان دوبارہ عیش کی زندگی گزارنے لگا۔ اور وہ لوگوں کی مدد کرتا رہا۔